الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بر محمد و آل محمد صلوات اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس و جلیلہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اطیعوا لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اطاعت سے کیا مراد ہے؟ جس طرح حکم میں خدا آ جائے، جس چیز کا حکم آ جائے ان کاموں کو کر گزرو، جن چیزوں سے منع کیا جائے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اسی چیز کا نام تقویٰ بھی ہے، اسی چیز کا نام اطاعت بھی ہے۔ لہٰذا ہم شیعہ اثنا عشری جو 12 امام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت و طہارت کی ہم گواہی دیتے ہیں، ہم پر فرض ہے دین کے معاملات میں ہم بے بس ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ شریعت بنانے والا اللہ ہے اور بذریعہ وحی حضرت محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہے، اور وہ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ جس طرح حکم آیا، یہ نہیں دیکھا مجمع اکٹھا ہوگا تو میں سناؤں گا، نہیں، جیسے حکم آیا ویسے پہنچا دیا۔ لوگوں نے مانا تو پھر بھی پہنچا دیا، لوگوں نے نہیں مانا تو پھر بھی پہنچا دیا۔ اسی طرح اسی شریعت کی ترجمانی کرنے والے یہ ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جن میں سے پہلے امام مولا علی، آخری امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ اسی شریعت کی ترجمانی کرتے ہیں، وہی احکام، وہی قرآن، وہی شریعت جو اللہ نے قوانین وضع کیے بذریعہ وحی حضرت محمد مصطفیٰ پہ اللہ نے بھیجے، اور آل ابا نے سر تن سب مال جائیداد کی سب کی قربانی دے دی، لیکن اس دین پہ حرف نہیں آنے دیا ہے۔ اس دین پہ سب کچھ قربان کیا ہے، قربانیاں، اور وہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن ہم اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طرح حکم ہے اسی کی حفاظت، اس میں کوئی قوم و قبیلہ معیار نہیں ہے، اس میں کوئی بڑا چھوٹا کسی چیز کا معیار نہیں ہے۔ یہ بڑا ہے تو نماز کی معافی ہے، یہ چھوٹا ہے تو واجب ہے، یہ غریب ہے تو واجب ہے، یہ امیر ہے تو معافی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں کسی قسم کی لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، دین میں ضرر کسی کو پہنچا بھی نہیں سکتے اور نہ اپنے آپ کو ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے دین کا نام کیا ہے؟ امن کا پیغام دیتا ہے، اخوت کا۔ اسی سلسلہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، احکام شریعت کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ اطلب العلم ولو بالسین، علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ سفر مسافت بیان کی جا رہی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تو فرمایا ماں کی گود سے گہوارے سے قبر کی 4 دیواری تک علم دین حاصل کرو۔ پھر معصوم فرمایا تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، دین میں سوجھ بوجھ رکھو ورنہ تم غیر مہذب ہو۔ یہ ساری احادیث۔ پھر فرمایا اغدوا عالما او متعلما او احبا اہل العلم ولا تکن رابعا فتہلک ببغضہم، تو فرمایا عالم بنو، طالب علم بنو، اہل علم کے ساتھ دوستی رکھو۔ چوتھی صورت کبھی اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح میرے محترم، آنے والا دور ایک ایسا آئے گا، لوگ جہلاء کی طرف جائیں گے، لوگ جہالت کی طرف جائیں گے، لوگ بے دینی کی طرف جائیں گے، لوگ کیا ہیں غلط کاموں کی طرف، لیکن علماء سے حدیثیں اس طرح بھاگیں گے جس طرح شیر سے بکری بھاگتی ہے۔ علماء سے دور ہو۔ اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ کے لیے توقع۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اسی ضمن میں ایک اہم سا مسئلہ آپ کی خدمت میں
اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آئندہ جمعے جو ہے نا فقہی مسائل بیان کیے جائیں، کیونکہ ضرورت ہے اس چیز کی، اور یہ ایک موقع ملتا ہے 15 دن کے بعد۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی 78 ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو زوال سے لے کر شب کی انتہائی تاریکی تک۔ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نماز کس وقت شروع کرو، اور فرمایا نماز پڑھو کب، تو فرمایا زوال سے لے کر شب کی انتہائی تاریکی تک، یعنی آدھی رات تک، زوال سے لے کر آدھی رات تک۔ اسی طرح قرآن فجر یعنی نماز فجر پڑھو، فجر کے وقت قرآن پڑھو، کیا مقصد، یعنی فجر کی نماز پڑھو، کیونکہ قرآن فجر رات اور دن کے فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں۔ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت دن کے بھی فرشتے آ جاتے ہیں اور رات کے بھی فرشتے جمع ہوتے ہیں، جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو اس وقت رات دن کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس وقت فجر کی نماز پڑھو۔ یہ اس آیت میں 5 نمازوں کا تذکرہ ہے، کب سے کب شروع ہے، ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے، ظہر عصر کا اور مغرب عشاء کا، علیحدہ علیحدہ بھی پڑھنا افضل ہے۔ تو فرمایا کب، جب زوال ہوگا۔ زوال کسے کہتے ہیں، جب لکڑی کھڑی کی جائے اور سورج سر کے برابر آ جائے، جب مغرب کی طرف سورج تھوڑا سا جائے گا یا مشرق کی طرف سے سایہ ظاہر ہو جائے گا، یہی نماز جمعہ کا بھی ٹائم ہے خطبے شروع ہونے کا، اور نماز ظہر کا اول ٹائم یہی ہے، اور مغرب کی کیا ہے، سورج غروب ہونے تک، یہ کیا ہے، کس کا ٹائم ہے، اور یہ اس کے درمیان چار نمازیں، 2 نمازیں یہ ہیں، 2 مغرب کے بعد، مثلا ظہر اور عصر۔ پہلے زوال کے بعد 4 رکعت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں عصر نہیں پڑھ سکیں گے، 4 رکعت ظہر کی پڑھیں گے، اور مغرب کے غروب سے 4 رکعت جو ہے نا، میری طرف توجہ کریں، تو مغرب کے سورج کے غروب ہونے سے قبل 4 رکعت مقدار خاص ہے، کس کے لیے، نماز عصر کے لیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، مغرب غروب ہونے سے پہلے 4 رکعت کی اگر مقدار ہو، اس میں آپ عصر ظہر نہیں پڑھ سکتے، وہ خاص ہوگی کس کے لیے، عصر کے لیے۔ جب زوال ہو جائے اس کے بعد اگر 4 رکعت آپ پڑھنا چاہیں، وہ خاص ہوگی کس کے لیے، ظہر کے لیے۔ باقی اول میں ظہر کی 4 رکعت نکال کر جو اول زوال ہے، اور 4 رکعت عصر کی نکال کر جو آخر میں پڑھی جاتی ہے، اس کے جو درمیانہ وقت ہے یہ وقت مشترک ہے، اس میں آپ ظہر عصر ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں قرآن یہ کہا فجر کے وقت قرآن پڑھنا، یہ نماز فجر یہ کب سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد میں آنے والی آیات وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر یاد رکھنا 238 میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو فرمایا اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، اور فرمایا خصوصاً نماز وسطیٰ کی بھی۔ نماز وسطیٰ کسے کہتے ہیں، نماز درمیانی نماز۔ درمیانی نماز کون سی بنے گی، درمیانی نماز کون سی بنے گی، نماز ظہر بنے گی۔ پھر فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، تو پھر ارشاد فرمایا، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا ہے، اور ترجمہ سماعت فرمائیں، تو دن کے دونوں سروں سے فرمایا نماز کی طرف اشارہ ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دن کے دونوں سروں اور ان کے کچھ حدود میں طرف نار سے نماز قائم کرو، یعنی دن کے دونوں سرے کون سے ہیں، ایک صبح یہ سرا ہوگا نا، اور دوسرا کیا ہے، مغرب، ٹھیک ہے نا، ان میں کیا کریں، نماز پڑھیں، وزلفا من اللیل، اور نماز عشاء بھی پڑھیں۔ تو فرمایا ظہر عصر اور مغرب یعنی یہ نمازیں مراد ہیں، دونوں طرفوں میں لے لیں، یا 3 نمازیں لے لیں، صبح کی نماز بھی لے لیں، اور ظہر کو اگر کسی ایک طرف میں شمار کرتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی، اور رات کے میں بھی مغرب بھی ہو جائے گی، عشاء کی بھی ہو جائے گی، اور صبح کی نماز وہ علیحدہ حکم، جس طرح میں نے سورہ
بنی اسرائیل کی آیت میں عرض کر دیا۔ لیکن مغرب کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کا، کیونکہ آدھی رات تک نا 4 نمازوں کا ہے۔ مغرب جب سورج غروب ہو جائے اس کے 10 منٹ بعد یا چند منٹ بعد ایک سرخی سر سے ڈھلتی ہے، یعنی مغرب کی طرف جاتی ہے۔ اہل سنت کی اذان پہلے ہو جاتی ہے، اہل سنت کی اذان پہلے ہوتی ہے مغرب کی، اور ہماری تقریباً 8-9 منٹ یا 10 منٹ یا کوئی دیر بعد ہماری اذان ہوتی ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ قرآن نے اس کی علامت یہی بیان کی ہے، کیا کہ رات کے چھا جانا۔ رات کا چھا جانا کیا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات کے چھا جانے تک روزے کو پورا کرو، وہی مغرب شرعی ہے۔ مغرب شرعی کہتے ہیں سورج غروب ہو جائے، اور اہل سنت کہتے ہیں نہیں، سورج کا غروب ہونا معیار ہے، علامت ہے نماز مغرب کی۔ ہم کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب رات چھا جائے۔ رات کیسے چھائے گی؟ سورج غروب ہو جائے گا، ایک سرخی ہوتی ہے مشرق کی جانب، بڑی تیزی سے چلتی ہے، مغرب کی طرف جاتی ہے۔ جب وہ سر سے ڈھلنے لگے، یہی روزے کا بھی ٹائم ہے، یہی مغرب شرعی ہے۔ اہل سنت کی اذان سے تقریباً 8-9 یا 10 منٹ بعد یہ ہمارا مغرب شرعی ہوتی ہے، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ باقی صبح کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں دیکھ لینا، صبح کا ٹائم کب شروع ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ مغرب میں علامت مختلف تھی، شیعہ سنی کا اختلاف، ہماری سرخی کا ڈھلنا تھا، لیکن اہل سنت کا سورج کی ٹکی کا غروب ہونا تھا، وہاں فرق ہو گیا۔ لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سنی بھی اس چیز کے ساتھ متفق ہیں، صبح کی کب ٹائم شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اس میں شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ علامت ایک ہے، علامت ایک ہے۔ سنیوں کی بھی علامت وہی ہے، ہماری علامت بھی یہی ہے، کیا ہے؟ کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے صبح صادق، ایک سفید ہی ہوتی ہے، سفید لکیر ہوتی ہے، وہ جب ظاہر ہونے لگے یہ علامت ہے صبح کے نماز کی۔ اس وقت تک کیا ہے، آپ اس سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں گے 1-2 منٹ 3 منٹ، احتیاط کی بنا پہ ہے، وہ بھی احتیاط کی بنا پہ۔ ہم جو روزہ 10 منٹ یا چند منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، سحری ختم کر دیتے ہیں، یہ احتیاط کی بنا پہ ہے۔ اگر اہل سنت کی اذان سے جو ہوتی ہے 1 منٹ پہلے بھی اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو پھر بھی ہمارا روزہ صحیح ہوگا، غلط نہیں ہوگا، کیوں علامت ایک ہے۔ ہاں صبح صادق ایک ہی ہے، شیعہ سنی کے ایک ہے، صبح صادق کا وقت بھی ایک ہے ان کے نزدیک، جہاں جس وقت اذان ملتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اعلیٰ علم حیات اور علم فلکیات سے ہے۔ تمام فقہا مراجع رجوع کرتے ہیں کہ اس مسئلہ میں علم فلکیات کی طرف رجوع کیا جائے۔ علم فلکیات ایک علم ہے فلکیات کا، تو وہ تشخیص کریں گے کہ یہ کیا ہے، سب علماء۔ اس میں آیت اللہ سستانی کی طرف میں نے رجوع کیا تھا، اور بڑا عرصہ پہلے بھی میں نے یہ چیزیں نوٹ کی اور بزرگان سے مشورہ کیا۔ وہ کہتے ہیں ہماری اگر اذان 10 منٹ یا 12 منٹ یا 15 منٹ اگر پہلے ہو جائے وہ اذان صحیح نہیں ہوگی، جماعت کے لیے بھی کافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی مریض ہے فوراً نماز پڑھنا چاہتا ہے، یا سبزی منڈی کے لیے آپ جاتے ہیں سبزی خریدنے کے لیے سفر میں، اس لیے کہ نماز پڑھ لیں، اذان ہو چکی ہے، راستے میں قضا نہ ہو جائے۔ اگر ہماری اذان ہو چکی ہے، اہل سنت کی اذان نہیں ہوئی، اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی، باطل بھی ہوگی، قضا بھی واجب ہو جائے گی، کیونکہ ان کا وقت اور ہمارا وقت صبح صادق کا ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن کی واضح آیت نے کہہ دیا جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے اس وقت صبح صادق ہو جاتی، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ ہاں اگر کوئی پہلے اذان اتنا پہلے اہل سنت کی نہیں ہوئی، اس نے نماز پڑھی اور وہ اذان دوبارہ دی جائے گی جماعت کے لیے، پورے ٹائم پہ دوبارہ دی جائے گی تو وہ اذان جماعت کے لیے ثواب ملے گا۔ اگر اذان دوبارہ نہیں دیں گے تو جماعت تو ہو جائے گی لیکن ثواب سے محروم رہ جائیں گے، اس لیے اذان دینا واجبات میں سے نہیں ہے، مستحبات میں سے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بعض علاقے جس طرح ہمارے پاکستان کے ہیں 10 منٹ 15 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں اور مسئلے سے بھی واقف ہیں، ان کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر وہ دیں گے، اگر ان کو علم ہے کہ ہماری اذان پہ لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، مضطر لوگ، سفر کرنے والے، تو ان کا دینا بھی حرام ہو جائے گا۔
اور اس لیے حکم یہ ہے تمام احکام، نماز پڑھانے والا ہو تو اپنے نماز کے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، نکاح خوان ہو تو نکاح کے مسائل سے آگاہ ہونا ضروری ہے، اگر جنازہ پڑھانے والا ہو تو تمام احکام سے یعنی باقی جو شرعی مسائل ہیں آگاہ ہونا ضروری ہے، اگر مؤذن ہو اس سے بھی وقت کی پہچان رکھتا ہو۔ علماء کہتے ہیں جو مؤذن وقت کی پہچان نہیں رکھتا اس کا اذان دینا جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی اذان پہ لوگ نماز پڑھ لیں، تو اس لیے یہ اہم مسئلہ بیان کرنا تھا۔ اگر کہیں آپ کی اذان سن لیتے ہیں، اہل سنت سے پہلے ہو چکی ہے، فوراً نماز نہ پڑھا کریں، اہل سنت کی ہو جائے، ہماری ہو چکی، اہل سنت کی نہیں ہوئی تو پھر اہل سنت کی اذان ہو اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا وقت بھی ایک ہے۔ یہ مسئلہ کیوں اختلاف پیدا ہوا جبکہ پاکستان کے بعض علاقوں میں صحیح ہو رہا ہے، بعض علاقوں میں ابھی بھی وہ پرانا سسٹم رائج ہے، یہ کیسے؟ یہ ضد میں پیدا ہوا ہے، وہ اس وقت پہ دیتے ہیں، ہم کیوں دیں؟ حالانکہ ضد اسلام میں نہیں ہے، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم بھی ایک مانتے ہیں، وہ خاتم النبیین کو آخری پیغمبر اہل سنت مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ قرآن کو برحق مانتے ہیں، ہم بھی، پھر جو وہ کام کریں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا بزرگان کہہ رہے ہیں کہ یہ ضد میں مسئلہ پیدا ہوا، لہذا اسلام میں ضد صحیح نہیں ہے، جب ایک علامت ہے تو ہمیں اتفاق کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کرنا تھا، ایک شرعی مسئلہ تھا تاکہ یہ پیغام، اور میری ویڈیو بھی بن رہی ہے، ظاہر ہے یوٹیوب چینل پہ جائے گی، اور باقی علماء بھی اکثر آج کل یہ واٹس ایپ گروپ میں یہ بات چلی ہوئی ہے، خصوصاً آغا شیخ محسن صاحب قبلہ، آغا تقی نقوی صاحب، ان سے باتیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کے موضوعات اور جمعہ کے خطبات میں لوگ بیان کر رہے ہیں تاکہ ایک واجب امر ترک نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔